السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 2024 بالکل شروع ہونے والا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کر لیں ابھی سے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ نیو ایئر منانا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ہماری رسومات میں نہیں آتا۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف 2 ہی تہوار رکھے ہیں، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ اس لیے نیو ایئر منانا بالکل غلط اور غیر اسلامی ہے، لیکن کسی چیز کو ایونٹ کے طور پہ منانا یا پھر ایک پورے سال کی یا کسی ایک مختصر ٹائم کی پلاننگ کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز پر زیادہ فوکس کریں گے کہ مینٹلی ہم نے آپ کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، اور فزیکلی پریپیئر کرنے کے لیے جو ہم ایک پورا پلانر بناتے ہیں وہ انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی۔ اور آج کی جو یہ پلاننگ ہے اس نئے سال کی، یہ جب میں سوچ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جو آخری کچھ مہینے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ چل رہے ہیں ہر کسی کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جیسے بڑے بڑے گول بنا لیتے ہیں اور وہ پھر وہ اچیو نہیں ہو پاتے، تو پھر وہ اس چیز میں ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ گول اچیو نہیں کر پا رہے، اور یا اسی طرح کی کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ سال کے اینڈ میں کافی ڈپریسڈ ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم 2024 کی جو پلاننگ ہے وہ سورہ الضحیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 6 مہینے سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس چیز میں تھوڑا ڈپریس تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، یا کہیں انہوں نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا۔ ان چیزوں میں وہ تھوڑا سا پریشانی میں تھے، تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ سورہ نازل کی۔ ہماری اس پلاننگ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہوگا فوکس، یعنی ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے فیوچر کے اوپر اور ہماری آگے آنے والی زندگی کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والا دور تمہارے لیے پہلے گزر جانے والے دور سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے کہ بے شک ابھی کچھ عرصے کے لیے وہی نہیں نازل ہوئی، لیکن وہ بعد کا دور تھا، اور جو آگے آنے والا دور ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور ہمیں اسی چیز پر فوکس رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا آگے آنے والا جو سال ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہم اس میں جو ہے اسلامی طریقے سے اس کو گزار سکیں گے اور اپنی آخرت پر فوکس کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری دنیا سے بہتر ہوگی، اور ہم اس کے لیے ہمیں اسٹرگل بھی کرنا ہے اس آنے والے سال میں۔ تو ہمیں فوکس اسی چیز پر رکھنا ہے، اور ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہم جو پیچھے ہمارے گولز رہ گئے ہیں جو ہم پورا نہیں کر پائے، تو ہمیں ریگریٹ میں نہیں جانا، بلکہ ہمیں نیکسٹ ایئر کی پلاننگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم ان گولز کو بلکہ اور بھی گولز کو اپنے اچیو کر سکیں۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو گولز ہیں وہ ہمیشہ ریئلسٹک بنانے چاہیے۔ یہ جب ہم بزنس اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ گولز کو ہمیشہ ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ 100 روپے ہے، لیکن آپ گولز اس طرح کے بنا لیں کہ آپ 1000 روپے انویسٹ کر سکیں، کہ آپ 1000 انویسٹ کر کے لاکھ کما لیں گے۔ اس طرح کی آپ نے پلاننگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے پاس ہیں ہی صرف 100 روپے۔ آپ نے یہی گول رکھنا ہے کہ میں یہ 100 انویسٹ کر کے 1000 کما لوں گا، اس طرح کی۔ یعنی یہ صرف ایک معمولی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ ہمیں اپنے گولز ہمیشہ ریئلسٹک رکھنے ہیں، اور وہ گولز چاہے ہمارے دنیاوی ہوں یا دین کے حساب سے ہوں۔ جیسے اگر ہم نے اپنا کوئی گول رکھنا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم روز کا ایک قرآن پاک پڑھیں گے، کیونکہ آج کل جو ہماری روٹین ہے ہم سب کی، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھ لے، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن پاک کو کمپلیٹ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریئلسٹک گول رکھیں کہ ہم نے جو دنیاوی اپنے کام ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور دین کے کام بھی پورے کرنے ہیں، تو ہمارے دونوں کو بیلنس رکھ کر چلنا ہے، اور دونوں کے گولز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈی کلٹر کرنا۔ اب اس ڈی کلٹرنگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر بوجھ ہیں یا جو ہمیں ریگریٹ میں لے کر جا رہی ہیں۔ اس میں ہماری کوئی بھی نیگیٹو تھاٹس ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو بہت زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایپ، یا فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا انسٹاگرام ہے، کوئی بھی ایپ ہم اوپن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صرف 5 منٹ کے لیے ہم دیکھیں گے، اور جب ہم اس کو اسکرول کرتے 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 ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم سارا ہم نے اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا ہے، اور ہم کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو ہم نے اس چیز کو ڈیکلیئر کرنا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے فوکس کی چیزیں ہیں، جو ہمارے کام سے یا ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو گروپس ہیں یا جو پیجز ہیں، ہم صرف انہی کو سبسکرائب کریں، انہی کو فالو کریں، اور جتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ہمارا ٹائم کنزیوم کر رہی ہیں، جس میں ہمیں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی دین کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم ان سب کو جو ہے وہ انفالو کر دیں۔
اور ہم کم سے کم جو ہے وہ اس کو یوز کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنی بیڈ ہیبٹس کو ڈیکلٹر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ حدید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہماری جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ ریڈیوس ہونے لگ جائیں گی، یعنی ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے اگر اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں اسی وقت خیال آ جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے یا جو اس کے احکامات کے خلاف ہوں۔ تو ہم نے اپنی بیڈ ہیبٹس اور اپنی نیگیٹو تھاٹس سے ضرور جو ہے وہ اس کو ڈیکلٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہم نے گریٹفل ہونا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں راستے سے انجان پایا اور راستہ دکھایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، اور پھر ایک دوسری آیت میں، ایک دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ میں ایسی فیمس آیتوں کو اس چیز میں شامل کروں جو کہ ہم سب نے نارملی پڑھی ہوتی ہیں، اب جگہ جگہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے سے یہ گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اس سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں راستے سے انجان پایا اور راستہ دکھایا، یعنی کہ ہم اگر آپ میری چینل تک آئے ہیں یا آپ کسی بھی اسلامی چینل پر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ یا اللہ تعالیٰ یا آپ کوئی بھی جو ہے وہ اسلامک کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کورس سٹارٹ کرتے ہیں، یا آپ نماز ہی پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، حجاب لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر آئیں اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو راستہ دکھایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بھی سیدھے راستے پر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا کر آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، تو ہمیں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے شکر کہ ہمیں ہر ایک چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے، ایون کہ ہم جو نیکسٹ سانس لے رہے ہیں ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی مریض اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے جو وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، یا جن کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ویسے بیمار ہو گئے جو خود سے سانس نہیں لے سکتے، تو وہ آکسیجن کتنی مہنگی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے کرم کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں، اتنی آسانی سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی اگر ہمیں فلو ہو جائے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ آسانی سے سانس آ جانا اور باہر نکل جانا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس شکر گزاری کی عادت کے ساتھ ہمیں اپنا یہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہم رکھیں گے کائنڈنس کا، یعنی ہمیں دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، جیسے کہ اسی سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو سائل ہیں یا جو تم سے کوئی چیز مانگتے ہیں ان کو نہ جھڑکو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اس چیز کا ہمیں ریوارڈ دیں گے اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی، کیونکہ ہم اس دنیا میں صرف اپنے لیے ہی نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ بس جاؤ دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، آرام سے جیو اور واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ ہمارے ایک ایک ایکشن کا حساب ہوگا، اور اگر ہم اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں گے اور دوسروں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جیسے اس سورہ میں فرما دیا، اور کافی اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ یا جو ہمارے سے کوئی چیز مانگتے ہیں، سائل ہیں، اگر آپ ان کو کچھ نہیں بھی دے سکتے، جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ جو گداگر ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پیشہ ور ہیں، اگر آپ نے ان کو کچھ دینا ہے آپ ان کو ضرور دیں، لیکن اگر نہیں دینا تو آپ ان کو جھڑکے نہیں، آرام سے منع کر دیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اکثر اس طرح اسی چیز میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں پہلے تو چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، کہ ہم ان کو اس چیز سے نکال سکیں، نہیں نکال سکتے تو ہم ان کو جھڑکیں نہ، ہم ان کو آرام سے منع کر دیں کہ ہم نہیں دے سکتے یا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ تو بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے اور کافی جگہ پر قرآن پاک میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو 5th اور لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، یعنی ہم اس 2024 کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل جڑ جانا ہے، اور ہمیں ہر ایک چیز کے لیے صرف اسی کو یاد کرنا ہے۔ ہمیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پہ ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں سنتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں سن رہا ہوں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں دور بیٹھ کر جو ہے 10-15 لوگ اکٹھے اس سے بات کریں اور اس کو سب کی سمجھ آئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارا خالق حقیقی ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم اس سے نہ مانگیں۔ ایک وہی تو ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ ہر ایک چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی پریشانی بھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈسکس کریں۔ جیسے اس پوری سورہ کو ہی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشانی میں تھے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، وہ دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ریوارڈ میں جو ہے ان کو یہ سورہ ایک تسکین کے طور پر، یعنی ایک تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ان پر نازل فرمائی۔ اس لیے ہمیں اب ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے اور اپنی ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ جو نیکسٹ ایئر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے، اور ہماری آخرت کے لیے ہم اپنے اس سال کو بہتر بنا سکیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں اور تو آپ اس کو ضرور اپنی اس پلاننگ میں شامل کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔